نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جان سے بڑھ کر محبت کا معاملہ، جی ہمیں ہماری جانوں سے بڑھ کر حضور سے محبت ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں ذکر آیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانوں سے بڑھ کر ان کے نزدیک مقدم ہیں، یعنی ہماری جانوں پر ایک مفہوم ہماری جانوں پر اختیار ہے، میں یہ کر لوں، ہماری جانوں پر ہم سے بڑھ کر اختیار حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مفہومی بیان ہوا۔ اور ایک مفہوم کیا ہے؟ ہمیں ہماری جانوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت ہونی چاہیے۔ بہت مشہور حدیث ایک تو ہمیں یاد ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہارے والد، تمہاری اولاد اور سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور ایک دوسری حدیث میں تفصیلی واقعہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا، جس کا حاصل کیا نکلا کہ جب تک تمہارے نزدیک میں تمہاری جان سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں ہماری جانوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت ہونی چاہیے، یہ بھی حضور سے تعلق کا ایک ہم سے تقاضا ہے۔ اگلی بات وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا معاملہ۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے 11 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، 11 مرتبہ الفاظ آئے اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ 11 مرتبہ یہ موضوع آیا ہے، سبحان اللہ۔ البتہ ایک مرتبہ ذکر آیا سورہ نساء آیت نمبر 80 میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں ارشاد ہوا کہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ بڑے دو قیمتی جملے نوٹ کیجئے گا، اطاعت اصلاً اللہ کا حق ہے، اطاعت اصلاً اللہ کا حق ہے، عملاً وہ اللہ کے رسول کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ اطاعت حق اللہ کا، عملاً وہ اللہ کے رسول کی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس معنی میں یہ دونوں اطاعتیں الگ نہیں بلکہ جڑی ہوئی ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز قائم کرو، تو نماز ہم کس کے لیے ادا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ حق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ لیکن نماز کا طریقہ کہاں سے لیں گے؟ رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث بھی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ادا کرو جیسے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے تم دیکھتے ہو۔ تو حضور کے عمل پر عمل کریں گے تو نماز ادا ہوگی، تو حکم پر اللہ کے حکم عمل ہوگا۔ تو یہ دو اطاعتیں گننے میں شمار کرنے میں دو ہیں، حقیقت میں ایک ہیں۔ اللہ کی اطاعت کب ہوگی؟ جب حضور کی اطاعت ہوگی۔ تو حضور سے تعلق کا تقاضا ہے کہ حضور کی اطاعت کی جائے، اور اس کا ایک اور حاصل کیا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء کی آیت نمبر 80، جس سے رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کی اسی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ ہاں یہ بات یاد رہے کہ اکثر اطاعت کا تعلق حکم سے ہوتا ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، یہ ڈوز ہیں یہ ڈونٹس ہیں، یہ کرنے کا حکم دے دیا گیا اس سے روک دیا گیا۔ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پاسنگ مارکس۔ مثلاً کہیں 40% پاسنگ مارکس ہیں تو 40 سے کم تو فیل ہو جاؤ گے، تو یہ تو منیمم ہے۔ حکم یہ کرنا ہے، حکم یہ نہیں کرنا، یہ تو کم از کم تقاضا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اطاعت کے ساتھ اس سے آگے بڑھ کر نبی اکرم علیہ السلام کی اتباع کا تقاضا بھی کیا ہے۔ تو اب ہم چھٹی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے، اور چھٹی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع سے مراد یہ دیکھے بغیر کہ حکم ہے یا نہیں، محبت کے جذبے کے ساتھ حتی الامکان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک مبارک ادا کی پیروی کی کوشش کی جائے۔ محبت کے جذبے کے ساتھ حتی الامکان ایک ایک ادا جو حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیروی کی جائے۔ مثال کے طور پر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہ سالن میں سے کدو تلاش کر کر کے کھا رہے تھے، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ جب سے میں نے رسول اکرم علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور سالن میں سے کدو کو تلاش کر کے کھا رہے، اس دن سے مجھے بھی کدو پسند ہو گیا۔ کیوں؟ حضور نے ایسا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی تھے، ان کی گریبان کا ایک بٹن یعنی کھلا رہتا تھا۔ کیسے یہ ہوا؟ ایک مرتبہ کبھی انہوں نے حضور کو ایسے دیکھا تو انہوں نے بھی ایسا طرز عمل اختیار کر لیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج عمرے کے لیے تشریف لے جاتے تو بعض مقامات پر
قیام کرتے، تھوڑا آرام کرتے، حالانکہ وہاں ضرورت نہ ہوتی. لوگ پوچھتے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرماتے کہ حضور نے یہاں قیام فرمایا، حضور نے یہاں قیام فرمایا، اس لیے میں یہاں بھی رکتا ہوں، اس لیے میں یہاں بھی رکتا ہوں. یہ اتباع، ایک ایک قدم یعنی نقش قدم کی پیروی کی کوشش کرنا، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے عطا کیے جانے کا وعدہ فرمایا ہے.